مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک کے تمام ناظرین کو بھی بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور 13 تاریخ کو ہمارے مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان ابن شاہ احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کا 44واں عرس مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ ہماری کل کی مجلس میں ہمارے جو ماہانہ محفل تھی اس کے اندر بھی مفتی اعظم کا ذکر خیر ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے وہ بانی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلاسل ہیں، جو انہوں نے سلسلے کو فروغ دیا ہے 1324 سے آنورڈ، ان کے وصال کے بعد حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامد حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ سلسلہ نشین بنے اور سلسلے کو انہوں نے فروغ دیا۔ بعد میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے الگ جاری بات ہے کہ مرید کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ بھی آتے، یعنی اعلیٰ حضرت کے رضوی سلسلے کی 2 شاخیں ہیں، ایک حامدی ہے اور ایک نوری ہے۔ یعنی حامد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی صاحبزادگان میں، اور ویسے بھی خلفاء بہت سارے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ذہن میں رہے کہ فقیر کا جو سلسلہ الحمدللہ جو فروغ دے رہا ہے، اگرچہ جو سلسلہ قادریہ، حامدیہ کو فروغ دے رہا ہے، لیکن فقیر جو مرید ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے، فقیر 1962 میں مرید ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مجھے بیعت کا سلسلہ حاصل ہے الحمدللہ، اور لیکن میں نے سلسلہ قادریہ، رضویہ حامدیہ کے رضویہ میں نے سلسلہ قادریہ حامدیہ کو فروغ دیا، اس لیے کہ پاکستان میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کے خلفاء نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کو جا رہا تھا، اس لیے فقیر نوری ہے، لیکن ان کے بڑے بھائی حامد اس سلسلے کو فروغ دے رہا ہے۔ آج یعنی 44 برس گزر گئے، مفتی اعظم ہند کو وصال کرنا ہے، یعنی آپ کا وصال جو ہے وہ 13 محرم الحرام سن 1402 ہجری میں ہوا تھا، 14ویں شب تھی 13 تاریخ تھی، اور انگریزی اعتبار سے 11 نومبر 1981 میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم فروغ سلسلے میں پاکستان میں کراچی میں ایک ادارہ تحقیقات امام احمد رضا قائم ہوا تھا، وہ 1980 میں ہوا تھا، اور اس کے جو بانی تھے مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، اور ان کا نام تھا سید ریاست علی قادری بریلوی رحمۃ اللہ۔ تو سید ریاست علی قادری بریلوی جو بریلی ہی کے رہنے والے تھے، اور مفتی اعظم کے مرید بھی تھے، مفتی اعظم کے خلیفہ بھی تھے، وہ پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے یہاں جو فروغ دیا تعلیمات رضا کو، اس کے لیے انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا 1980 میں، ڈاکٹر مقصود صاحب کے ساتھ، شمس غنی صاحب کے ساتھ، مفتی تقدس صاحب کے ساتھ، ان احباب کے ساتھ انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، اور آج بھی الحمدللہ وہ ادارہ تحقیقات احمد رضا 46 سال سے مسلسل خدمات انجام دے رہا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں ابھی تک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جس نے تسلسل کے ساتھ تعلیمات رضا کو مسلسل فروغ دیا ہو۔ الحمدللہ یہ ادارہ پچھلے 46 سال سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحب تھے، اور چھوٹے ایسے ہیں کہ حامد صاحب سے 18 سال چھوٹے، مولانا حامد صاحب سے 18 سال چھوٹے مفتی اعظم، اور اعلیٰ حضرت کے یہ 2 صاحبزادے ہیں، باقی بیچ میں بچی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی اعظم، ان کا نام مفتی اعظم ان کو لقب ہے، ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان۔ آپ کی پیدائش ہے 22 ذی الحجہ 1310 ہجری میں، 22 ذی الحجہ 1310 ہجری میں، 18 جولائی 1892، 18 جولائی 1892، اور اتوار کا دن تھا جو آپ کی پیدائش ہوئی۔ وصال آپ کا بدھ کو ہوا ہے، پیدائش آپ اتوار ہے، اور آپ کا تدفین جو ہے وہ جمعے کے دن ہوئی، بعد جمعہ۔
1310 ہجری آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سا سال ہے. 13 ہجری وہ سال ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنا ترجمہ قرآن کنز الایمان مکمل کر لیا تھا. تو ترجمہ کنز الایمان کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جو خوشخبری ملی تھی اعلیٰ حضرت کو وہ یہ ملی تھی کہ ان کے چھوٹے صاحبزادے پیدا ہوئے. کیسے ملی؟ یہ سب دیکھیے برکتیں کیسے ملیں گی. میں نے کہا 1310 میں آپ نے ترجمہ قرآن مکمل کر دیا تھا، املا لکھا کر مکمل کر دیا تھا. اس کا اصل نسخہ بھی ہمارے ادارے کے پاس موجود ہے جس کو ہم مخطوطہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے گئے ہوئے تھے، میں نے اپنے مرارہ شریف گئے ہوئے تھے اور وہاں ان کے سردار نشین ابو الحسن احمد نوری اس وقت حیات تھے کیونکہ آپ کے مرشد کا وصال تو 1297 میں ہو گیا تھا اور یہ 1310 کافی عرصہ تھا گزر گیا. آپ وہاں گئے ہوئے تھے. جب وہاں گئے ہوئے تھے ابو الحسن نوری سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے 7ویں قطب ہیں تسلسل کے ساتھ، یاد رکھیے گا. برکت اللہ شاہ صاحب قطب وقت تھے، ان کے بیٹے آل محمد قطب وقت تھے، ان کے بیٹے حمزہ آل حمزہ بھی قطب وقت تھے، ان کے بیٹے اچھے میاں سترے میاں بھی دونوں بیٹے یہ قطب تھے. اچھے میاں سترے میاں کے بیٹے آل رسول رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی قطب وقت تھے جو حضرت کے پیر و مرشد تھے. اور اچھے میاں کے بیٹے تھے ابو الحسن نوری صاحب یہ بھی قطب وقت تھے. یہ 7 قطب ہیں جو ایک ہی قبے کے نیچے آرام فرمائے مرارہ کے اندر. اعلیٰ گھرانہ جو ہے یہ والا گھرانہ ہے پیر خانہ. تو اس پیر خانے میں ابو الحسن سے وہ بھی آیا تھا، باقی 6 والے سے گزر چکے اسی میں آپ گئے ہوئے تھے. جب وہاں گئے تو فجر کی نماز کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی. اچھا دونوں نے خواب دیکھا تھا، اب بتائے نہیں رہتے ابھی، لیکن جب آئے ملاقات ہوئی تو ابو الحسن صاحب نے فرمایا کہ احمد رضا آپ کے یہاں بریلی میں آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. مطلب حالت خاموش ہے کیونکہ یہ بھی خواب میں خود دیکھ چکے تھے، لیکن ادب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ خود بھی دھیان کر سکتے میں نے بھی دیکھا ہے، ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں نا. لیکن ادب یہ تھا کہ جب پیر زادہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے اور بہت مبارک بیٹا ہے وہ آپ کا. وقت کا ایسا ولی ہوگا کہ لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے. یہ ہوتی ہے بزرگوں کی نظر جو پیدائش کے وقت ہی دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا کہ آپ کی کیا پیدائش کے بعد آپ کی جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ویلیو ہوگی. کیا فرمایا؟ لاکھوں لوگ. اللہ فرمایا احمد رضا جب میں بریلی آؤں گا تو اس بچے سے ضرور ملاقات کروں. جب آؤں گا اس نومولود بچے سے ملاقات کروں. طے نہیں ہوا کب آئیں گے، لیکن 6 مہینے کے بعد آپ بریلی سے یہاں آئے. بریلی آیا مہارا شریف سے اور جب آئے تو فرمایا احمد رضا جب اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنی گود میں لے کر آ رہے ہیں 6 مہینے کے بچے لے آئے. انہوں نے اپنی گود میں لے لیا. کس نے؟ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ. جب گود میں لے لیا، اچھا یہ بتا دوں جس طرح خواب بتایا تھا وہاں پر مرارہ شریف میں 6 مہینے پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جب بریلی آؤں گا تو اس کو میں بیعت کروں، لیکن میں یہیں پر اگر اجازت دیں تو اس کو بیعت کر لیتا ہوں. یعنی بیعت عثمان نے انہیں پہلے کر دی اور جب آؤں گا تو انشاءاللہ میں اس کو بیعت کروں. تو جب یہاں آئے تو آپ نے اس وقت بیعت کر دیا، کہا یہ آج سے میرا مرید ہے اور اپنا انگل شہادت جو ہے وہ ان کے منہ میں رکھی. کس نے؟ آل رسول نے، قطب وقت نے، ولی کامل نے اور خود کے پیر و مرشد نے. یعنی ایسے مرید کم ہوتے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے پیدا ہوتے ہی اپنے پیر و مرشد کی انگلی کو چوسا ہو. ان میں سے یہ ایک. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اس کو بیعت کیا اور اس کو میں اپنے سلسلے کی تمام جو اجازتیں ہیں 13 سلسلے کی اجازت تھی خانقاہ کے اندر، فرمایا کہ میں آپ کے صاحبزادے کو 13 کی 13 عطا کرتا ہوں. کتنے؟ 6 ماہ کی عمر میں. حالانکہ اعلیٰ حضرت کو جب بریلی گئے تھے 22 سال کی عمر تھی،
آپ بیعت ہوئے تھے اور آل رسول نے بیعت ہوتے ہی آپ کو تمام خلافت دے دی. لیکن صاحبزادے کو دیکھیے کہ ابھی پیدا ہوئے صرف 6 مہینے گزرے ہیں کہ آل رسول نے ان کو اپنے مہاراج شریف کی تمام اجازت خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. پھر اپنا قلعہ اتارا, اپنا جبہ اتارا اور آپ کو دے دیا کہ جب بیٹا لائق ہو جائے اس کو میری طرف سے اس کو دے دینا. سبحان اللہ. یہ ہے ان کی پیدائش. تو اتنی خوبصورت آپ نے منظر دیکھا تو آپ نے مفتی اعظم نے اپنا جو تاریخ پیدائش نکالی قرآن کریم سے, وہ تو آیت سن لیجیے آپ. میں نے تلاوت شروع میں کی تھی. آیت جاتی قل اللہ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو. یہ آیت کا حصہ یہ بھی ہے. آگے جو حصہ ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, یہ حصہ جو ہے اس کے بنتے ہیں آپ کے پاس 1310 عدد. اس 1310 عدد سے آپ کی پیدائش جو بنتی ہے اور اس کے معنی نکلتے ہیں, وہ نکلتے ہیں اللہ اور سلام اس کے چنے ہوئے بندے پر. سبحان اللہ. پیدائش کے تو الفاظ بنے عربی کے اندر قرآن مجید کے, وہ بنے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ, اور معنی اس کے یہ ہیں اور سلام اس کے چنے ہوئے بندے پر. ہر زمانے میں اللہ چنے ہوئے بندے دنیا میں پیدا کرتا رہتا ہے. ان سے پہلے ان کے والد کو پیدا کیا ہوا تھا, چنے ہوئے بندوں میں تھے وہ, کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے. سورہ نمل کی 59 آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت ان کی اس آیت کے جو انہوں نے نکالی ہے اس کی برکات انہیں بھی اور ہمیں بھی عطا فرمائے. مصطفیٰ صاحب نے جب بھی اپنا جو تخلص ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے نام کے اوپر رکھا. جی, جو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر مرشد ہیں وہ ابو الحسن احمد نوری کہلاتے ہیں. اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاعر تھے, لیکن ان کا تخلص نوری نہیں تھا. اچھا, وہ حسین تخلص کرتے تھے وہاں. لیکن مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے جو نام اسم ہے نوری, اس کا تخلص بنایا اور اس کا تخلص بنا کر آپ نے شاعری کی ہے اپنے نوری. پھر یاد رکھیے ابو الحسن احمد نوری مہاراج شریف کے وہ بزرگ ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے تمام خاندان والے مرید ہیں. ان کے دونوں بیٹے, ان کے دونوں بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, یہ سارے کے سارے برکاتی نوری برکاتی نوری برکاتی نوری. سبحان اللہ. اور اجازت صرف اعلیٰ حضرت اور مصطفیٰ صاحب کو ملی ہے. اجازت جو ہے خلافت جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو ایک سے زیادہ ملتی ہے. کوئی بھی ہوتا ہے, مرید ایک کا ہوتا ہے. مرید جو ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن نوری کے ہے. اعلیٰ حضرت مرید نہیں ہے, نہ بیٹے مرید ہیں, نہ بھائی مرید ہیں, نہ بھتیجے مرید ہیں. یہ سارے مرید ہیں مفتی اعظم ابو الحسن نوری صاحب ہیں. لیکن خلافتیں وہاں سے بھی ہیں اور یہاں سے بھی. مفتی اعظم کو خلافت اعلیٰ حضرت کے بھی ہے, حسن رضا صاحب کو, محمد رضا صاحب کو بھی خلافت اعلیٰ حضرت سے ہے, ان کے بھتیجے حسن صاحب کو خلافت اعلیٰ حضرت سے ہے, پوتے ابراہیم رضا کو بھی خلافت آپ سے. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو مرید ہیں یہ لوگ سب یہ سب اسی لیے مہاراج شریف کے اندر اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی ایسی عزت کی جاتی ہے جیسے شاید یہ اسی گھرانے کے فرد ہیں. اللہ اکبر. آج تک آچل امین برکاتی صاحب تعالیٰ جو ہے وہ سرزا نشی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ میری عمر کے تقریباً یا زیادہ ہی ہوں گے, علی گڑھ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر اردو کے. تو وہ ماشاءاللہ وہاں پر مہاراج شریف کے اندر سرزا نشی ہیں, اور وہ جب بھی نام لیتے ہیں کہیں کسی تقریر کے اندر آپ نہیں سن لیجیے کہیں بھی بغیر اعلیٰ حضرت کے, بریلی کے, اعلیٰ حضرت خاندان کے ان کی کوئی تقریر مکمل ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے محبت مہاراج شریف کی اور بریلی شریف کی, الحمدللہ. تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کس کے ہوئے؟ نور میاں کے ہوئے, حضرت کے ہوئے. اور انہوں نے جب اپنا شجرہ لکھا, اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے شجرے میں ہے نا, میں جو شجرہ میرا ہے اس کے اندر بھی نام ملتے ہیں, اس لیے کہ میں مرید مفتی اعظم کا. مفتی اعظم مرید ہیں کس کے؟ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جو خلافت بھی والا تھے وہ نام بھی وہاں پر آتا ہے, ہم بھی لے کر آتے ہیں اس طریقے سے. یاد رکھیے آپ کا نام جو رکھا گیا تھا وہ تھا محمد, جس پر آپ کا فقہ بھی ہوا تھا. محمد عدد بنتے ہیں 92.
92. اور یہ دیکھیے کہ آپ کا نام محمد ہے، 92 عدد ہے. جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وصال کی اگر آپ تاریخ نکالیں گے وہی 92 ہے، اس لیے کہ آپ کا عدد جو ہے 92 ہے، محمد 92. تو یہ 92 سال کی عمر ہے، 92 سال آپ کی عمر ہے، محمد کی عدد 92 ہے، اسی 92 کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو یقیناً ایک بڑا طویل زندگی دی، اس میں بہت علمی کام کیا، قلمی کام کیا. تھوڑا سا بتاتا چلوں پھر آؤں گا اصل چیز کے اوپر جو بتانے کی. تعلیم. 3 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم نے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کر لیا. کتنے؟ 3 سال. اور 18 سال کی عمر آپ تمام علوم دنیا سے فارغ ہوئے. اور کس سے پڑھا؟ اپنے والد احمد رضا صاحب سے اور اپنے بڑے بھائی حامد رضا صاحب سے، جو 18 سال بڑے تھے آپ سے. تو اصل جو آپ کو استاد کہہ لیں کہ بڑے بھائی استاد بھی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، ان سے پڑھا. اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ کے اثر کرام ہیں، اس میں علامہ ظہور الحسین فاروقی ہیں، علامہ رحم الہ مظفر نگری ہیں، علامہ سید بشیر احمد علی گڑھی ہیں. یہ سارے استاد بھی آپ کے، استاد اور بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کا آپ نے تقریباً 30 سال زمانہ پایا. چلو کوئی بچپن نکال دیں 5 سال میں تو 20 سال تو آرام سے آپ کو مل گئے. اس 20 سال میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو آپ رہے، آپ نے اپنی سیرت کو اور اپنے قلم کو آئینہ رضا بنایا. یعنی سیرت کے اندر بھی آپ بہت کاپی کرتے تھے ہر عمل کے اندر اپنے والد کی. اور والد سیرت کیا تھی؟ سیرت محمد مصطفیٰ. یعنی اعلیٰ حضرت کی سیرت کا عالم یہ تھا، اور وہی مفتی اعظم کا تھا، کہ دن بھر تو خدمت انجام دے رہے ہیں، جب بستر پر لیٹتے تھے، اور اب یقیناً جب نیند آ جاتی ہے تو انسان ہوش میں نہیں ہوتا نا، پھر ذکر کیسے کرے گا؟ اللہ. جب نیند اس کو آ جائے گی تو انسان ذکر کیسے کرے گا؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہوا تھا، اپنے جسم کو ایسا لپیٹ کر لیٹتے تھے کہ سر کو اگر ملائے میم کر دیں تو ہا میم دال کا پورا محمد لفظ بن جاتا تھا. یعنی اگر کوئی اوپر سے دیکھے نا، برڈ ویو اس کا دیکھے، ورٹیکل ویو دیکھے، تو لگے گا لفظ محمد لکھا ہوا. اب اس سے زیادہ اس کیا ہوگا؟ یعنی وہ چاہے رہے کہ اگر جب میں سو بھی رہا ہوں تو ذکر مصطفیٰ نام سے جاری رہے، زبان سے تو نہیں ہو رہا لیکن لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اور یہی حال مفتی اعظم کا بھی تھا. ایون جب مفتی اعظم کا وصال ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جیسے لفظ محمد لکھا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے دلی لگاؤ، یہ ہوتا ہے عشق، جو ہر طریقے سے ہر لمحے بندہ یہ چاہتا ہے، امتی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ذکر میں مصروف ہوں. یہ آپ نے 18 سال میں فارغ ہو گئے تو اعلیٰ حضرت فارغ ہوئے تقریباً 14 سال میں، پونے 14 سال. مفتی اعظم 18 سال فارغ. کہیں کہ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ مفتی اعظم کو 13 سال بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. مفتی اعظم 18 سال فارغ تحصیل ہوئے. ایک بات میں بتا دوں، میں سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت شاید بڑے صغیر کے اندر واحد ہیں جنہوں نے 14 سال سے کم عمر میں فراغت حاصل کر لی. لیکن خود ان کے دادا پیر کے والد یعنی حضرت حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 11 سال میں فارغ تحصیل ہوئے ہیں. وہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا میں. حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ آل محمد کے بیٹے اور شاہ برکت اللہ کے پوتے ہیں، ان کے میں نے پڑھا وہ 11 سال میں فارغ و تحصیل ہو گئے تھے. تو یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو چاہے جب عطا فرماتے ہیں. مفتی اعظم ہمارے 18 سال میں فارغ و تحصیل ہوئے، جب ہوئے فارغ و تحصیل تو اسی دن آپ نے فتویٰ لکھا. اور یہ ایک عجیب اتفاق کہہ لیں آپ، اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ پہلے لکھا وہی مسئلہ رضاعت پہ تھا. یہ دودھ شریک جو ہوتے ہیں نا بچے، اس پر تھا، مسئلہ رضاعت کہلاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا تھا تو والد صاحب نے دیکھا تھا اور تصدیق کی تھی. جب مفتی اعظم نے لکھا اسی مسئلہ رضاعت پر اپنا فتویٰ پہلا، تو اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی اس کی.
اور پھر آپ مہر بنا کے دے دی. تو یوں کہیے کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 92 سال تک 72 سال مفتی اعظم نے فتویٰ نویسی فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ وقت ملا. اور یہ ہمارا قیاس ہے اہل علم کا کہ مفتی اعظم کے فتاویٰ اعلیٰ حضرت سے بھی زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے. کہیں کہیں نے تحریر پڑے گے 50,000 فتوے ہیں ہوں گے. تعجب اس لیے نہیں ہے، بس طاقت بہت. اور آپ نے دیگر مسائل کم لکھے ہیں، دیگر رسائل کم لکھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت دیگر رسائل بہت لکھے تھے. اس لیے وہاں تعداد فتاویٰ کی بہت نہیں ملتی، 6,500-7,000 ملتے ہیں، لیکن ایک ایک فتویٰ ایک ایک رسالہ 100 صفحے کا ہے. اگر آپ 2 لائن کے بنا دیں کتنے بن جائیں گے؟ کیونکہ یہاں مفتیان جو فتوے دیتے ہیں وہ 2-4 لائن کے ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ بات نہیں دی. وہ 2-4 لائن کے بھی کبھی کبھی دیتے تھے. دیکھتے تھے کہ پوچھنے والا کون. اگر عام سائل ہوتا 2-4 لائنیں اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی 2 لائن لکھ کے ان کو دیتے. لیکن اگر سائل ہوتا عالم تو 2-4 لائن سے عالم سیراب نہیں ہوتا، اس کے لیے 100 صفحے لکھتے تھے. یہ تھا فرق. ہم نے خود دیکھا کتابوں کے اندر کہ سائل جو ہم دیکھتے ہیں عام ہے، اسے جواب انہوں نے 4 لائن دے دیا، آدھی صفحے میں دے دیا، بہت 1-2 صفحے دے دیے. لیکن جب کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جانتے ہیں کہ عالم ہے، اس کو پھر بھرپور دلائل کے ساتھ. تو یہی حال مفتی اعظم کا ہے. مفتی اعظم کے فتاویٰ شائعہ شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک پہلی جلد ہے جو میرے سامنے اس وقت ہے. یہ فتاویٰ مصطفیہ کے نام سے ہے اور یہ شائع شروع کے اب تک میرے خیال میں جب میں نے آخری دیکھا تھا وہ 5 یا 6 جلدیں اس کی آ چکی ہیں. یہ ضخامت کم ہے، اس سے بڑی ضخامت کی آ گئی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ مفتی اعظم کا یہ ذخیرہ جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو. اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بریلی کے ان تمام افراد کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا سا ایک کام پر لگ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ مفتی اعظم کے جتنے بھی فتاویٰ آپ کے پاس ہیں ان کو کوشش کریں پہلی فرصت میں ان کو شائع کرا دیجیے. اس کی ایک وجہ بتا رہا ہوں. اس وقت دنیا کے اندر فقہ حنفی کے علاوہ کوئی فقہ نہیں ہے دنیا کے مسائل حل کر سکے. یاد رکھیے گا. اللہ فقہ حنفی کے علاوہ اس وقت کوئی اور فقہ نہیں ہے. اسی لیے لوگ فقہ جو تخلیق پسند نہیں کرتے وہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر اپنے طور مسائل کو کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، بلکہ 90 سال 100 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک مسائل حل نہیں ہوئے. اس لیے کہ جب احناف کے طریقے سے آپ اجتناب کریں گے مسائل حل نہیں ہوں. یہ اہل علم بھی جانتے ہیں. تو اہل علم میں ذمہ داری ہے کہ فقہ حنفی کو اثر نو پوری عالم کے اندر اس کو تدوین کرے. اور بر صغیر میں سب سے بڑا احناف کا جو آپ کو پچھلے 150 سال کا آپ کو فتاویٰ ملے گا وہ بریلی کا ملے گا. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد ہیں، اعلیٰ حضرت خود ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حامدہ اور مصطفیٰ رضا ہیں، اور حضرت اختر رضا. ان سب کے فتاویٰ اگر آپ جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے اور ترتیب دے دیں گے، آپ کو عظیم ترین انسائکلوپیڈیا فقہ حنفی کا بن جائے گا. اب ضرورت بات یہ ہے کہ خاندان رضا یا خاندان بریلی کا فتاویٰ شائع کیا تھا اکٹھا کر. اور یہ صرف بریلی کا نہیں ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فقہ حنفی کا بہت بڑا خزانہ ہوگا جس کے اندر آپ زمانے کے تمام مسائل کا حل پائیں گے. اور میری ایک اور گزارش ہے، بریلی شریف نہیں، انڈیا پاکستان کے تمام مدارس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ خود حنفی ہیں اور آپ چاہتے ہیں فقہ حنفی کو فروغ ملے، آپ کو چاہیے کہ بریلی شریف کے تمام فتاویٰ، چاہے فتاویٰ رضویہ ہوں، چاہے فتاویٰ حامدیہ ہوں، فتاویٰ نوریہ ہوں، فتاویٰ مصطفیہ ہوں یا فتاویٰ اختر رضا ہوں، ان سب کو مطالعہ کرائیں اپنے طالب علموں سے. تو تب جا کر ہم فقہ حنفی کو پیش کر سکیں گے.
دنیا میں کہیں بھی فقہ حنفی آپ چلے جائیے آپ مل جائیں گے پیروکار، لیکن اب کم ہوتے اس لیے جا رہے ہیں کہ جو جدید مسائل ہیں پچھلے 100 سال کے، اس پر لوگوں کے فتاویٰ بہت کم ہے. یہ تو اللہ نے چنا تھا احمد رضا کو بریلی میں، ان کے صاحبزادوں کو، اور جو آپ نے آیت پڑھی چنا، اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے چنیدہ ہی کام کرتے ہیں. بڑے صغیر میں اور کسی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، فقہ حنفی اتنا ضخیم فتاویٰ نہیں ملے گا فقہ حنفی کے اندر جو اس خاندان نے بریلی نے ادا کیا، جس کی بنیاد اعلی حضرت کے دادا احمد رضا نے رکھی تھی 1242 ہجری میں یا 1245 ہجری میں. تو 1245 ہجری سے پورے 200 سال ہو گئے، اب 1446 چل رہا ہے. 200 سال سے اگر فقہ حنفی کا کوئی بڑا کہیں آپ کو مجموعہ ملے گا فتاویٰ کا، وہ بریلی میں ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہم پر بہت بھاری ذمہ داری ہے اہل بریلی آپ پر، کہ ان سب کو اکٹھا کریں اور شائع کر دیں، اور اس کی انڈیکسنگ کریں جو پراپر ہونا چاہیے، دنیا کے سامنے پیش کریں اس کو. پھر عرب کی دنیا کی چاہیے، عرب کی دنیا کے لیے ٹرانسلیٹ کریں عربی کے اندر اس کو. یہ کچھ کام کریں علمی، تب کام ہمارا آگے چلے گا. کرامتیں بیان کر کے ہمارا کام آگے نہیں چل سکتا اس زمانے کے اندر. میں اس طرح بیان کرتا ہوں کرامتیں، آپ سن لیں کرامتیں، یہاں سے آئیں گے، یہاں سے اڑ جائیں گی، ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ کام ہمیں علمی لانا ہے. تمام انڈیا پاکستان کے اہل قلم سے میری گزارش ہے کہ اس پر توجہ کریں اور ان فتاووں کو اکٹھا کر کے اکٹھا شائع کریں. اس کی 50 جلدیں بن جائیں گی. اب سب اکٹھا کریں گے 50 جلدیں بن جائیں گی. کس کی؟ اس خاندانی جس کو بریلی کا خاندان کہا جاتا ہے. جب یہ سامنے آ جائے گا تو عرب کے جو عرب ہم سے پریشان کیوں ہیں بتائیں آپ کو؟ عرب کی دنیا بالخصوص نجدی ہم سے پریشان کیوں ہیں؟ وہ عرب کی کسی اور خطے سے پریشان نہیں ہے، حالانکہ بریلیت ہر جگہ ہی ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ سب وہاں پر ہوتا ہے، ہر عرب ملک میں ہوتا ہے. وہاں میلاد ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مزارات پہ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی توجہ نہیں دیتا. ساری توجہ ان کی یہاں پر ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے پاس علمی کام ہے. ہم اگر یہ کام علمی لے آئیں گے تو یہ نجدیت ویسے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو نجدیت اپنے آپ کو سامنے رکھنے کے لیے چاہتی ہے کہ بریلی کا خاندان جو ہے یہ کہیں آگے نہ آ جائے. تو فقہ حنفی بریلی نے زندہ رکھا ہوا یاد رکھیے، کیونکہ ان کو خطرہ میں نے کہا عرب کے کسی ملک سے نہیں ہے، نجدیوں کو صرف خطرہ انڈیا پاکستان سے. اور انڈیا پاکستان میں کس سے؟ احمد رضا ان کے خاندان والوں سے. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک اس کے اندر کام کرنے کا موقع ہے کہ ہم سے کام کریں. اور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ ہو یا اور حامد رضا کے فتاویٰ ہوں، وہ فتاویٰ رضویہ ہوں، ان سب کو اگر مدارس میں باقاعدہ پڑھایا جائے اور طالب علم یہ پڑھ لیں، جو طالب علم فتاویٰ رضویہ کامل پڑھ لے گا لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً، اس سے بڑا بھی کوئی عالم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں استدلال ہوگا نا مضبوط. اعلیٰ حضرت کمال ہی یہ ہے کہ ایک بات کو جب استدلال کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے 20 آیتیں لے کر آتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں لے کر آتے ہیں، اور سینکڑوں فقہا کے اقوال لے کر آتے ہیں. آپ کو کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فقیر جی پچھلے 40 سال سے مطالعہ کر رہا ہے، اور مجھے کوئی ایسی بات کسی دوسری کتاب میں دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. جو بھی بات نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت پہلے اپنے اسلاف کا، چاہے وہ تصوف کی بات ہو، چاہے وہ فقہ کی بات ہو، چاہے وہ تفسیر کی بات ہو، چاہے وہ سیرت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت کا کام یہ ہے، اور یہی مفتی اعظم نے کیا اپنی زندگی میں، کہ سب سے پہلے اپنے اسلاف کے جو اقوال ہیں وہ سب اکٹھا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اقوال دیتے ہیں. تو وہ جو اکٹھا کرتے ہیں وہی تو سارا کام ہے جو ہمیں کتابوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی فتاوی پڑھنا شروع کر دے وہ تمام بقیہ کتابوں سے بری ہو جائے گا، میٹر مل جائے گا اس کو.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ رد وہابیہ کیا, اور خود فرماتے ہیں کہ میرا بہت بہترین مشغلہ, پسندیدہ مشغلہ رد وہابیہ. اگر رد وہابیہ اعلیٰ حضرت اتنی شدت سے نہیں کرتے, رد نجدیت اتنی شدت سے اگر نہیں کرتے, عرب کی نجدیت ہمارے مسلمانوں کو ختم کر دیتی. فرد واحد پورے سیلاب کو روکے ہوئے تھا, احمد علی کا نام ہے. پورے نجدیت کا سیلاب تھا, دیوبند کی شکل میں, نجدیت کی شکل میں, علی گڑھ کی شکل میں اور مختلف شکل میں, سب کو اکیلا ڈیفینڈ کرتا رہا وہ شخص. کون؟ احمد رضا. جب وہ چلے گئے تو بڑے صغیر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ رضا صاحب کے. اعلیٰ حضرت کے 20ویں سال ہوا, آپ کا ہوا 82 میں. 60 سال اعلیٰ حضرت کے بعد, کیونکہ حامدہ صاحب بھی جلدی چلے گئے تھے, وہ بھی 42 میں چلے گئے تھے 22 سال کے بعد. تو آپ نے 60 سال فقہ حنفی کی خدمت کی. اور آپ کے زمانے میں جتنی بھی ایسی تحریکیں اٹھی جو نجدیت کے حوالے سے تھی, آپ نے سب کا رد کیا. تو یہ ہمارے مفتی اعظم کا کارنامہ ہے. بس ہم صرف عرس نہ منائیں, اور عرس میں ہم صرف نعتوں پہ گزارا نہ کریں, ہم نعتیں پڑھی, مرغزیں پڑھی, ہمارا کام ہو گیا 2 گھنٹے میں ختم ہو گئے. نہیں, ان کی کتابیں لے کر آئیے, کتابیں پڑھوائیے. اور علماء کا ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے جو جہاں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے فقہ حنفی کے فروغ کے لیے ان فتاوی کو سامنے لے کر آئیں. جب وہ آئیں گے سامنے, حنفیت پھیلے گی. آپ یاد ہے حنفیت کا مقام کیا ہے؟ حنفیت کا مقام یہاں ایسا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی جس فقہ پر عمل, جن باتوں پر عمل کر رہے ہوں گے, وہ سارے اعمال فقہ حنفی کے مطابق ہوں گے. اللہ وہ سارے اعمال تو آپ کہہ لیے فقہ حنفی میں عمل کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ اپنی کتاب تو لائیں گے نہیں. کتاب تو قرآن ہوگی, حدیثیں ہوں گی. حدیث قرآن میں تطبیق کریں گے تو کیا بنے گا؟ فقہ حنفی کی خاص بات یہ ہے, جو لوگ نہیں جانتے, فقہ حنفی میں خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے وسلم نے اس آخر میں کیسا عمل کیا. مثال کے طور نبی کے وسلم نے مکی زندگی میں ہاتھ رفع دین کیا ہے, آمین بھی بولی ہے, لیکن مدینے کے جو 10 سال ہے اس میں حضور کے نہ رفع دین ہے نہ آمین بالجہر. یہ انہوں نے اصول بنایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی دین پھیلا رہے ہیں نا, دین فروغ پا رہا ہے, دین بڑھ رہا ہے, دین کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں, ان کو اصول یہ بنا ہے کہ ہم وہ لیں گے بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آخری عمل ہو. اسی وجہ سے ابتدائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فروغ دیا, اور بنو امیہ میں بھی, بنو عباس کے اندر بھی وہ چیزیں الحمدللہ یہ فقہ حنفی جو ہے بڑھتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, اور آج تک ہے. اکثر ممالک کے اندر فقہ حنفی ہے. تو اللہ رب العزت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فضل برکات سے ہمیں مال مال کرے. مفتی اعظم کے دیکھیے اعلیٰ حضرت کے خلفاء تو آپ سب جانتے ہیں نام. مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں وہ ایسے بڑے بڑے عالم ہیں, ایسے بڑے بڑے عالم ہیں کہ اب ہمیں ایسا نظر ہی نہیں آتا. عبد المصطفیٰ ظہری رحمۃ اللہ علیہ, میں پاکستان بات کروں جن کو آپ جانتے ہیں, مفتی بقاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی تقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابو البرکات لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سردار احمد لالپور رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لالپور بھالپور والے, ایسے بڑے بڑے یہ ان کے خلفاء ہیں. اور یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مدارس بنا کر آگے فروغ دیا ہے چیزوں. تو مدرسہ بریلی بریلویت تو نہیں, حنفیت کو فروغ دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بات سمجھ لیں, بریلی والے بریلیت کو نہیں, بریلی کے تمام مفتیان, تمام علماء جس بات کو فروغ دیتے ہیں وہ ہے فقہ حنفی. اور تصوف میں چلے جائیں تو سلسلہ قادری,
اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تعلیمات ہیں؟ کوئی تعلیم بتا دی جائے ہمیں کہ احمد نے غوث اعظم کی اس تعلیم کے خلاف کام کیا ہے، ہمیں کوئی عمل بتا دیا جائے کہ احمد نے فقہ حنفی کے خلاف کام کیا ہے، نہ اعلیٰ حضرت خاندان والوں نے. اعلیٰ حضرت خاندان والے، علمی بات کر رہا ہوں، خاندان والے علمی طور پر حنفی کو فروغ دیتے ہیں، امام حنیفہ کو فقہ فروغ دیتے ہیں، اور تصوف میں غوث اعظم کو فروغ دیتے ہیں، سلسلہ قادری کو. تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 60-62 سال مسلسل فقہ کی خدمت کی ہے، اور آپ کے جو بہت سارے علماء میں نے نام لیے، تو یہ فقیر کی بڑی خوش قسمتی ہے الحمدللہ. جتنے میں نے نام لیے اکثر ہی میں نے زیارت کی. مفتی تقدس صاحب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، مفتی وقار صاحب سے ملاقات ہے، عبد المصطفی صاحب ملاقات، فیض اموی صاحب سے میری ملاقات ہے جو مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، اور مجھے بھی ان سے خلافت ہے. اور بھی اپنے لاہور میں ہیں جناب مفتی اعجاز علی صاحب. تو ایسے الحمدللہ لوگوں سے میری ملاقات بھی رہی ہے. تو واقعی اب ان جیسا بھی نظر نہیں آتا. یہ تو ان کا عکس ہے نا. مفتی اعظم عکس ہے اپنے والد کا، اور ان کے عکس یہ بتا رہا ہوں. مولانا سردار احمد ان کا عکس ہے، اور سردار احمد صاحب کا وہ مقام ہے کہ پاکستان کا کوئی مدرسے کا عالم ایسا نہ ملے گا جس نے مدرسہ قائم کیا ہے یا پڑھا ہے جو سردار احمد صاحب کا شاگرد نہ ہو. تمام پاکستان میں جتنے بھی مدرسے قائم ہوئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، ان سب کے قائم کرنے والے سردار احمد صاحب کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور ان کے شاگرد. اور یہ ایک کے نام لیا میں، عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. اعلیٰ مفتی اعظم کے مرید ہیں، مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں. کیا انہوں نے کام کیا؟ فتاوی رضویہ انہوں نے کام کیا بہت بڑا. اس کی انہوں نے ترجمہ کرایا، اس کا تخریج کرائی، اور 32 جلدوں میں فتاوی رضویہ کو شائع کرایا. تو ہر کوئی فروغ دے رہا ہے الحمدللہ. لیکن اس میں 2-4 کے نہیں، سب کی ذمہ داری. ادھر پھر میں کہوں گا، آج کا پیغام کہہ لیں، یا آج کی مجلس کی ایک سب سے اہم بات کہہ لیں، یا مستقبل کا ایک لائحہ عمل کہہ لیں، بر صغیر پاک و ہند کے تمام مدارس کے علماء، ان کے محدثین، ان کے شیخ الحدیث جو کہلاتے ہیں یا محترمین جو کہلاتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فروغ حنفیت کے لیے مزید مستعد ہو جائیں، اور اعلیٰ حضرت خاندان کے تمام جو فتاوی رضویہ، حمدیہ، نوریہ، قبلہ اختر صاحب کا فتاوی، ان سب کو شائع کرائیں، ان سب کو پڑھیں اور پڑھوائیں. اگر یہ کام ہو جائے گا تو دیوبندیت، وہابیت ویسے ہی بیٹھ جائے گی. جیسے ہم ہر مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں، فقہ حنفی میں ہر مسئلے کا حل، اور ان بزرگوں نے وہ کام کیا ہے. کاش کہ ہم اس کام کو سامنے لائیں. کہ فتاوی شائع بھی ہو گئے ہیں لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے. خدا را اپنے طالبوں کو پڑھائیے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1402 ہجری تھا، اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے 1402 ہجری 15ویں صدی کا حصہ پا لیا اور 14ویں صدی کا آخری بھی پا لیا، اسی لیے اکثر ہم آپ کے فیض و برکات سے مالا مال کریں. عظمت دین کا پاسباں جاتا رہا، عظمت دین کا پاسبان جاتا رہا. بہت کوشش کی ان کو منانے کی، نہیں مانی. اور فضل نظبندی جائزہ نہیں، تو ایسا لاؤ. یہ ہے مفتی اعظم. تو ایسی بے باکی آپ کی طرف تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسی بے باکی ہمارے علماء اور مشائخ میں بھی عطا فرمائے، حق بات کہنے اور حق بات کو اسٹینڈ کرنے کی. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کرم وآلہ وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے. رحم فرما آل امام مصطفیٰ کے. آمین. تاجدار اہل سنت مفتی اعظم شہاب، تاجدار اہل سنت
مفتی اعظم شاہ حامل فیض و رضا مصطفیٰ امداد کو اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا، کوئی جملہ غلط نکل گیا، کسی کی شان میں مادہ غساق ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آئندہ اور ہمیشہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.